آج 10 رمضان المبارک ہے۔ سیدہ طاہرہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا آج یوم وصال ہے، اور یہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں جنہیں سب سے پہلے اسلام لانے کا اعزاز نصیب ہوا، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں، اور 25 سال تک انہیں حضور علیہ السلام کی رفاقت نصیب رہی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ساری اولاد حضرت ابراہیم کے علاوہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس سے ہی ہے۔ حضور کی چاروں صاحبزادیاں اور حضور کے صاحبزادے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، انہی کے بطن اطہر سے اللہ کے محبوب علیہ السلام کو عطا کیے گئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غم گسار اہلیہ تھیں۔ مشکلات جب آئیں، تکالیف آلام کے پہاڑ توڑے گئے، مکے والوں نے جو تکلیفیں دیں، سماجی بائیکاٹ کیا، اور ہر طرح کی تکلیف اور ہر طرح کی اذیت اللہ کے محبوب کو پہنچائی، لیکن جب حضور گھر تشریف لاتے تو یہ جس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دلجوئی کرتی اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی غمخواری فرماتی، تو یہ انہی کا مقصوم ہے۔ اسی لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال والے سال کو عام الحزن قرار دیا۔ دکھوں کا سال حضور نے اس سال کو کہا، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ آقا کریم گھر سے نکلنا کم کر دیا تھا، اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے تذکرے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر اپنی صاحبزادیوں سے کرتے، اور انہوں نے اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی غمخواری بھی کی، اور کار نبوت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ بھی دیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان بھی لائیں، اپنا سارا مال حضور علیہ السلام کے قدموں میں ڈھیر کر دیا اور کہا کہ یہ اب میرا نہیں، یہ آپ کا ہے، اور وہ سارا مال اعانت اسلام کے لیے صرف ہوا، غریبوں کے لیے، لاچاروں کے لیے، کمزوروں کے لیے، اراملہ، یتامہ اور مساکین کے لیے وہ سارا مال خرچ ہوا۔ بلکہ متمول خاندان کی عالی مرتبت شہزادی ہونے کے باوجود اللہ کے محبوب علیہ السلام جب غار حرا میں قیام فرماتے تو کئی دن حضور علیہ السلام وہیں خلوت فرماتے، تو یہ حضور علیہ السلام کو کھانا دیتی، تو جب کھانا ختم ہو جاتا تو یہ گھر سے کھانا تیار کرتی، تو وہاں چوٹی پر لے جا کے حضور علیہ السلام کو پیش کرتی۔ ایک دن برتن میں کھانا باندھا، اور حضور علیہ السلام کو کھانا پہنچانے کی غرض سے اس چوٹی پر جہاں چڑھنا اتنا آسان نہیں ہے، اور یہ نازک اندام خاتون ملکۃ العرب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ برتن اٹھائے، کھانا اٹھائے، پہاڑ پہ چڑھ رہی ہیں۔ ابھی غار حرا میں نہیں پہنچتی کہ جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں، اور حضور کو اللہ کا سلام دیتے ہوئے حضرت جبریل عرض کرتے ہیں کہ حضور، حضرت خدیجہ برتن میں سالن اور روٹی لیے وہ یہاں پہنچ رہی ہیں، تو جب وہ یہاں پہنچیں تو اللہ کا بھی سلام دے دینا، اور حضور میرا بھی سلام دے دینا، اور انہیں بشارت دینا کہ اللہ نے جنت میں ان کے لیے موتیوں کا ایسا محل بنایا ہے جس کے اندر کوئی شور نہیں ہوگا اور کوئی اس میں پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے کبھی بھی کسی خاتون پہ رشک نہیں آیا تھا سوائے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ مجھے کبھی کسی پہ رشک نہیں آیا تھا۔ تو اللہ کے محبوب کثرت سے ان کا ذکر کرتے، اور جب کوئی جانور ذبح کرتے تو گوشت کے ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے گھروں میں بھیجتے، اور ان کی بار بار حضور بات کرتے۔ تو میں نے ایک دن کہا کہ حضور، وہ خاتون بڑھاپے کی وجہ سے جس کے ہونٹوں کے گوشے بھی رنگ بدل گئے تھے، آپ بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہتر ازواج عطا فرما دیں تو آقا کریم نے فرمایا کہ عائشہ، میں اس کا ذکر کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا، اس نے میرا اقرار کیا تھا، جب مجھے کسی نے نہیں مانا تھا، اس نے مجھے مانا تھا، اور
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی فرماتے تھے کہ خدیجہ تو خدیجہ ہے، بلکہ ایک موقع پہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے اس کی محبت کا مجھے رزق دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو محسنہ اسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ، جن کی وساطت سے اس کائنات کو سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا نصیب ہوئیں، اور پھر اللہ نے ان کی وساطت سے حسنین کریمین کے ذریعے سے اس امت کے گرتے ہوئے پرچم کو تھامنے کا اہتمام فرمایا۔ ہمارا سلام اس ام المومنین کو کہ جو حضور کے قلب اطہر کا چین اور حضور کے لیے باعث راحت اور باعث قرار تھیں۔ تو آج یہ مبارک دن ان کی یادوں کو تازہ کر رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ آج اس موضوع پر بھی کچھ بات آپ کے گوش گزار کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سیدہ پاک کے نقوش پاک کی برکتیں، مخدرات اسلام اس امت کی خواتین کو نصیب فرمائے۔